ماشاءاللہ منور بدایونی مرحوم بہت اچھے اردو کے شاعر تھے. انہوں نے بہت اچھی نعتیں کہیں, بہت عمدہ نعتیں کہیں, اور خاص طور پر ان کی ایک نعت نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہیں اس کو نواز دیں, یہ در حبیب کی بات ہے. یہ نعت بہت مشہور ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ منور بدایونی صاحب کا اپنا ایک اچھوتا انداز تھا نعت کہنے کا. وہ ایک بلند پایا نعت گو شاعر تھے, اور ان کی شاعری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی ایک خاص جھلک نظر آتی ہے. سلطان صاحب, آپ بحیثیت والد انہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یقیناً سب سے زیادہ وقت ساتھ گزرا ہے؟ میں سب سے پہلے تو کیو ٹی وی والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے والد مرحوم کو یاد رکھا اور ان کو پذیرائی دے رہے ہیں وہ, اور اسلام کے لیے ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں, کیونکہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی چیز ہے, اور یہ ہر شخص کے نہ کہہ سکتا ہے نہ وہ پڑھ سکتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہی کر سکتا ہے. صحیح. میں اپنے والد مرحوم, میرے نظروں میں وہ وقت گھومنا شروع ہو گیا ہے کہ شریف آباد میں ہم رہتے تھے. اچھا. 2 کمروں کا ہمارا مکان تھا. تو میرے والد کو نہیں پتا تھا کہ بچے ان کے کیا پڑھ رہے ہیں. وہ اتنے اپنی شاعری میں اور اتنے صوفیانہ, بلکہ اس کو کہیں کہ اس کیفیات میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے, کیفیات میں ڈوبے ہوئے تھے. اور ان کا, اور مجھے, میرے لیے تو بہت بڑی جائیداد ہے یہ. لوگوں کو ہو سکتا ہے فخر ہوتا ہو اربوں روپے کروڑوں روپے مکانوں بلڈنگوں پہ, لیکن میرے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ میں منور بدایونی کا بیٹا, میشر بدایونی کا بھتیجا, دلاور فگار, عرفان صدیقی, نیاز بدایونی, یہ سب اس خاندان کا میرا تعلق ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے شکر سے کہ اردو ادب کے سب سے بڑے تنقید نگار پروفیسر ممتاز حسین, ان کا میں داماد. تو میری جائیداد یہ ہے. اور میرے والد کو مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی انہوں نے ہمیں ڈانٹا ہو. اچھا. کبھی ہمیں, نرم مزاج تھے یا ویسے مطلب؟ نرم مزاج تھے, بہت نرم مزاج. اور وہ جب چلتے تھے روڈ پہ تو پتہ نہیں لوگ کہتے تھے کہ یار کیسے چلے جاتے ہیں, آنکھیں ان کی نیچے زمین پہ رہتی تھیں, تو ان کو یہ کچھ پتہ نہیں کہ روڈ پہ کون سی گاڑی آ رہی ہے کون سی جا رہی ہے. مگر الحمدللہ کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. زندگی کا رویہ ایسا تھا کہ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے نہیں چلتے تھے. ان کے قریب بھی آپ, جب تک کہ ان کا خود ارادہ نہ شامل ہو کہ مجھے ان سے ملنا ہے. واہ. بہت دیر بیٹھے رہتے تھے, اور بہت دیر, جو 10 آدمی بیٹھے ہوئے محفل میں تو بہت کم دیکھتے تھے. بابا میں یہ جملہ اگر کہوں کہ وہ نظریں اٹھاتے نہیں تھے, نظروں میں رہتے تھے, یہ کہا جا سکتا ہے. ناظرین, منور بدایونی صاحب کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. انشاءاللہ ان کے کلام بھی شامل کرتے ہیں. ذوالفقار ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی حمد ایک پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ. خالق دو جہاں سز کر رحمان تو, سب کی سنتا ہے ہر وقت اران تو, مشکلیں سب کی کرتا ہے آسان تو, مشکلیں سب کی کرتا ہے آسان تو, ہے دو عالم کو, ہاں ہے دو عالم کو یا رب تیری جستجو. اللہ 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 اللہ. لفظ کن سے 2 عالم بنائے گئے, سب کو آداب ہستی سکھائے گئے, مجھ کو راز حقیقت بتائے گئے, مجھ کو راز حقیقت بتائے گئے. دل ملا مجھ کو, ہاں دل ملا مجھ
مجھ کو دل کو ملی آرزو اللہ 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 افضل الاسقیا ہے نبی مصطفیٰ اشرف الاولیاء ہے نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے نبی مصطفیٰ ہے منور ہر آنکھ کے روبرو اللہ 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 اللہ. واہ ماشاء اللہ. ہاشمی صاحب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایک لفظ اتر رہا ہے اور لڑی میں پرویا ہوا ہے ایک لفظ کے پیچھے لفظ, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح وہ قدرت کے ساتھ شعر کہتے تھے کہ جیسے الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں ان کے سامنے اور وہ ایک ایک کا انتخاب کر کے پروتے چلے جائیں. ایک تو ہوتا ہے انتخاب, دیکھو ایک زبان کے اوپر دسترس جن کو ہوتی ہے وہ زبان کی, لیکن ایک کسی آدمی کو کسی خیال کے اظہار کی جتنی استطاعت میکسیمم ہے وہ 80% ہے, 20% پھر بھی وہ کیفیت ادا ہونے سے رہ جاتی ہے. صحیح بالکل. شاعری میں اگر اندر سے بھی شامل ہو جاتی ہے کیفیت تو پھر خالی لفظ نہیں رہ جاتے, اس کی روح بھی آ جاتی ہے اور پھر وہ 100% مکمل ہوتی ہے. تو یہ کیفیتیں اصل میں کیفیت کی بات ہے. صحیح کہ چاندنی الفاظ کے پیکر میں خود ڈھلنے لگی تھی نظر میں صاحب شق القمر کی روشنی. اصل وہ روشنی جب اندر سے آ جاتی ہے تو خود بخود لفظ اس طرح سے نکلنے لگتے ہیں اور اس کا مزہ کچھ اور ہے. نعت کے اگر بحیثیت شاعر آپ دیکھتے ہیں تو بنیادی تقاضے کیا ہوں گے؟ آپ کی غزل پر بھی بڑی گہری نظر ہے, نعت پر بھی آپ ایک وابستہ ہیں, اس سے بھی ایک بڑا ایک گہرا تعلق ہے. تو ایک نعت خواں نعت گو کے لیے کیا بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ ایک شاعری کی تو اس کو سمجھنا تو ضروری. شاعری بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ٹھیک. بما توفیقی الا باللہ. صحیح معنوں میں شعر کہنے والا اکتساب سے نہیں بنا ہے, اندر کی کیفیت ہے وہ اظہار. لیکن نعت کے لیے مسئلہ ایک اور بھی ہے, وہ یہ کہ جب تک کہ پوری مکمل حضور کی صحیح محبت کا شعور نہیں ہو وہ لفظ اس طرح سے تراشے نہیں جاتے. آپ کیفیت ہے اس میں. منور صاحب کے شعر ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو یہ واقعی بڑے نصیب کی بات ہے. صحیح. اور یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں, ہوتا وہیں سے ہے. اور یہ ایسے ہی لوگوں پہ, پاکیزہ لوگوں پہ ہی نعت کی یہ کیفیت جذب کی طاری ہوتی ہے, اور پھر جو نعتیں کہی گئی ہیں وہ اس طرح سے کہی گئی. اچھا اب دیکھیں اسی شعر میں جس نے بڑی شہرت بھی پائی, یہ شعر جیسے چاہا در پہ بلا لیا, غالباً بچے بچے کو یہ شعر یاد ہوگا, اور صرف پاکستان میں نہیں, صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں, آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, نعت سے محبت کرنے والا ایک مسلمان جو ہے وہ اس شعر کو جانتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے. الفاظ بالکل سیدھے سیدھے ہیں لیکن کیفیت اتنی مضبوط ہے, اس نے اس کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ مقبول بارگاہ خیر الانام کر دیا اسے. بالکل صحیح بات ہے. یہ اندر کی چیز ہے, جو لفظ وہی ہے جی ہاں جو عام اردو شاعری میں بہت استعمال ہوا ہے. صحیح. لیکن اس کا سلیقہ جو ہے وہ اس کیفیت کے ساتھ میں جب آمیز ہو جاتا ہے تو پھر شعر بنتا ہے. جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ